بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی، جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ یعنی پہلے ذکر تھا مہاجرین کا، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ، اور پھر ساتھ ہی فرمایا اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی ہے، مہاجرین کو، اور ان کی مدد کی ہے۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، غمگسار ہیں، ساتھی ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ما لکم من ولایتہم من شیء، اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی دوستی کا، ولایت کا رشتہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ نہ ہجرت نہ کرنے والے تمہارے پرانے دوست ہوں، قریبی عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، لیکن ان کے ساتھ کوئی دوستی کا، ولایت کا تمہارا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر دین کے معاملے میں وہ تم سے مدد چاہیں، نصرت کے طالب بنیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا۔ اگر ان کی طرف سے تمہارے لیے ریکویسٹ آئے کہ تم ہمیں یہاں سے چھڑاؤ، ہماری مدد کرو، ہم آنا چاہتے ہیں، تو پھر تم پر لازم ہے ان کی مدد۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ کسی ایسی قوم یا قبیلے کا معاملہ ہو کہ جس کی اور تمہارے درمیان میثاق ہے، عہد معاہدہ ہے، کوئی کانٹریکٹ ہے، اور وہ لوگ اس قبیلے میں رہتے ہوں تو اس کے خلاف ایکشن تم نہیں لے سکتے، اس لیے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ تمہیں پابند کر رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ دیکھیے ضابطہ اخلاق جو ہے کتنا کلیئر ہے، اور جنگ اور قتال کے معاملے میں بھی جو عہد معاہدہ ہے اس کی پوری پابندی، اور کوئی بددیانتی، کوئی بدعہدی اور دغا بازی اسلام اس کو جائز نہیں قرار دے رہا۔ اور ایک وہ جنگ ہے جو ساری کی ساری جھوٹ پر ہو رہی ہے آج کل، دہشت گردی کے خلاف عالمی مہم، جس کا عنوان ہی دھوکے پر مبنی ہے، سب جھوٹ۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ کچھ پناہ ہیں، ان کی اپنی ملی بھگت ہوتی ہے۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم یہ نہیں کرو گے، یعنی اپنے مسلمان ساتھیوں کی مدد، اگر وہ مدد کے لیے بلائیں، اور ان اصولوں کی پابندی جو اللہ نے بتا دیا، جس قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہے اس کے خلاف تم قدم نہیں اٹھا سکتے، اس میں اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ تم سے مدد کا طلبگار ہے تو اب تم پابند ہو، تم اس قبیلے کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، تم معاہدے، یہ سارے اصول اگر تم نے توڑے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فساد پھیلے گا، فتنہ اور فساد ہو جائے گا، وہ فساد کبیر، اور بڑی خرابی اس میں واقع ہوگی۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، جس اہتمام سے ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، ہجرت اور جہاد۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے انہیں پناہ دی ہے، اپنے مہاجر بھائیوں کو، اور ان کی مدد کی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں۔ دیکھیے ایک سورت کے بالکل شروع میں آئی تھی اسی طرح کی آیت، لیکن وہاں ایمان کا باطنی پہلو آیا تھا زیر بحث۔ وہ لوگ کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جو ہیں وہ دہل جائیں،
جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، جو اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کرنے والے ہیں۔ اب یہ ہے ایک شخص کی باطنی کیفیت، ایمان کی کیفیت۔ ایک اس کا ظاہر ہے، ایمان کا ظہور ہو رہا ہے، ہجرت، جہاد، مسلمانوں کی مدد، کفار کے خلاف محاذ آرائی، یہ دونوں تصویر کی اصل میں دو رخ ہیں، ان دونوں کو جمع کریں تو تصویر مکمل ہوتی ہے، اور یہ لوگ ہیں سچے اور پکے مومن اللہ کی نگاہ میں۔ لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور باعزت رزق ہے اللہ کی جانب سے۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ کہ جو بعد میں ایمان لائیں، وہاجروا، اور پھر ہجرت بھی کریں، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ پھر جہاد بھی کریں، فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہارے ہی ساتھ شامل ہیں، ان کا شمار بھی تمہارے میں کیا جائے گا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور جو رشتہ دار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کی شریعت میں۔ یہ اصل میں چونکہ اب وہاں سے مہاجرین آ رہے ہیں اور یہاں ان کا جو ہے انصار کے ساتھ مواخات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے، تو یہ جو رشتہ مواخات ہے یہ بڑا مضبوط رشتہ تھا، اور مسلمان اب یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہماری وراثت بھی اب ایک دوسرے میں تقسیم ہوگی بھائیوں کی طرح۔ اور اب جو ان کے مہاجر بعد میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اب اصل رشتہ دار تو وہ ہیں، خونی رشتے کا تعلق تو ان سے ہے، وہ مکے کے لوگ۔ تو اس میں جو غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی اس کو دور کر دیا کہ شریعت اسلامی میں بہرحال لحاظ جو ہے وہ خونی رشتے کا ہوگا۔ اگر تقسیم وراثت کا معاملہ آتا ہے اور وہ جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے جو حقیقی رشتہ دار ہیں، جو ایک دوسرے کا جن سے قرابت داری کا تعلق ہے، شریعت میں انہی کو فوقیت دی جائے گی۔ باقی تم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جن سے مواخات ہے اس سے سلوک کرو، ان کے لیے اپنی جائیداد میں وصیت مختص کر دو، انہیں اپنی زندگی میں بہت کچھ دے دو، یہ سب تمہیں اختیار حاصل ہے، لیکن یہاں تک اصول شریعت کا تعلق ہے اس میں اسی کا لحاظ ہوگا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے اب سورہ توبہ، اور اس کا ایک نام سورہ براءت بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں اس غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے جو بالکل آخری غزوہ ہے آپ کی حیات طیبہ کا، غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے جو فتح مکہ کے بعد ہوا، اور پھر آخری اصول دے دیے گئے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ اب کیا سلوک کرنا ہے۔ اسلام تو غالب ہو گیا، دین آ گیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اور جو یہاں پر یہود و نصارہ رہتے ہیں جزیرہ نما عرب میں، وہ جو آباد ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور جن سے معاہدے پہلے تم نے کیے ہیں ان کے ساتھ کیا بات ہوگی۔ اب آخری فیصلے اس سلسلے میں آ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ بہت اہم ہے اسلامی نظام کو سمجھنے کے حوالے سے کہ اصل میں اسلام جو ہے وہ ہے کیا، وہ کس طرح کا غلبہ چاہتا ہے، اور ہم جو رواداری والا اسلام اور ماڈریٹ اسلام جس کی باتیں کر رہے ہیں، اور روشن خیال اسلام جو ہمارے صدر مملکت جو ہیں جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں آج کل، اور جس کی تائید بش صاحب بھی کرتے ہیں اس اسلام کی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس اسلام سے جو قرآن نے دیا، جو اللہ نے دیا، اور جو اب آپ کے سامنے آئے گا۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی آپ کو ملے گی۔ یہ کیوں ہے؟ اصل میں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح امت کو بتایا ہے، اصل میں تو فیصلہ کن بات وہی ہے۔ بہرحال اگر اس کی حکمت کو دیکھیں تو اس کی پہلی ہی آیت میں اعلان برات، اعلان بیزاری، معاہدوں کے خاتمے کا اعلان، دو ٹوک، اور یہ جو انداز ہے، جبکہ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، شان رحمان، رحیمیت، اس کے دو پہلو، اور شان رحمت، یہ جو ہے شاید اس کے بعد فوری یہ جو انداز ہے یہ اللہ کی حکمت میں نہ ہو کہ اس طور سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔ باہر کیف اس صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، اور بڑا دو ٹوک قسم کا آغاز ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان بیزاری ہے، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں سے، اعلان بیزاری ہے کہ جن مشرکین میں سے جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے تھے۔ کیا مطلب؟ جو معاہدے ہوئے تھے اب سب ختم ہیں،